سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے تعویذ گنڈے کفر ہے، معلوم ہوتا ہے جادو کو ماننا کفر ہے، معلوم ہوتا ہے جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے، معلوم ہوتا ہے جادو کو ماننا اور اس میں اثر ماننا بھی کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اور یہ جادو کو ماننا، یہ تعویذات دینا، اس میں اثر ماننا، اس کو علم سمجھنا، یہ تو کفر ہے، اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، شیاطین نے کفر کیا، خواہ انسانوں سے ہو، خواہ جنوں میں سے ہو، خواہ ابلیس ہو، خواہ مولوی ہو، خواہ ابلیس ہو، خواہ تعویذ لکھنے والا ہو، خواہ ابلیس ہو، خواہ جادو تسلیم کرنے والا ہو اور اس میں اثر ماننے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو شیاطین میں جمع کیا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ تعویذ گنڈے مانتے تھے، دیتے تھے، اور ان میں اثر مانتے تھے، جادو کو علم سمجھتے تھے، جادو کے اندر اثر مانتے تھے۔ تو یہ کفر سلیمان نے نہیں کیا، نہ کوئی مسلمان کرے گا، نہ مانے گا۔ اس کو ماننے والا، اس میں اثر ماننے والا وہ ہوگا شیطان، کافر۔ اچھا، تو شیطان اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے کافر کیوں کہا؟ یعلمون الناس، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو السحر، فراڈ۔ یہ سحر علم نہیں ہے، سحر کا معنی جس نے بھی جادو کیا ہے اسی نے دھوکہ کیا ہے۔ سحر کا معنی جادو ہے ہی نہیں، جادو کوئی علم ہے ہی نہیں، سحر کہا جاتا ہے فراڈ اور دھوکے کو۔ امام راغب سے لے کر لسان العرب تک آپ جتنی بھی لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، اس میں یہی لکھا ہوگا سحر سحرت الصبیہ اے خدعتہ، کہ میں نے بچے کے ساتھ سحر کیا، یعنی میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یعلمون الناس، سکھاتے تھے یہ شیاطین لوگوں کو السحر، فراڈ کے طریقے، یہ شبدبازی کی طریقے، یہ لوگوں کو دھوکہ کرنے کے طریقے۔ دیکھو میں جو ہے نا، دیکھو میری انگلی، دیکھو کیسی ہوتی ہے، دیکھو۔ تو پھر یہ ایک طریقہ ہوتا تھا، ہو یار یہ انگلی کہاں گئی یار، تو انگلی کہاں گئی، انگلی کی تو آپ نے ایسا کیا ہے نا۔ ان طریقوں کو سکھا کر لوگوں کو ورغلانا اور لوگوں کو دھوکہ دینا اور لوگوں کو یہ باور کرانا کہ یار اس نے عجیب کام کیا، یار یہاں اس نے وہ فلان چیز کو، لوہے کو اس منہ میں ڈالا، یار یہاں سے نکالا، اور وہ ہوتا ہے شبدبازی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یعلمون الناس، سکھاتے تھے وہ لوگوں کو السحر، فراڈ کے طریقے، وہ دھوکہ سکھاتے تھے اور یہ جھوٹی باتیں سکھاتے تھے۔ اب بات آ گئی کہ بھئی یہ کیسے تم کہتے ہو، یہ علم تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے اوپر نازل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، نہیں نازل کیا گیا ملائکہ کے اوپر، نہیں نازل کیا گیا ملکوں کے اوپر۔ اب یہ ملک کون ہے؟ صحیح تفسیر، یہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ہماری تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، امام طبری نے احادیث نقل کی ہیں، جی امام ابن کثیر نے احادیث نقل کی ہیں۔ تو یہ جو تفسیر ہے، یہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ اگر ان کتابوں کے اندر لکھی ہوئی روایات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں تو 1400 سال میں اب تک یہ فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا کہ ملکین سے ملائکہ مراد ہے یا شیطان مراد ہے؟ یہ فیصلہ اب تک کیوں نہیں ہو سکا؟ کہ رسول اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ملکین سے کیا مراد ہے؟
معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد یہ روایات بیان کر کے ان کے ذمے لگا دیے. یہی وجہ ہے کہ آج تک 1400 سال کتابیں تفسیریں لکھ کے گئے لوگ، مگر اب تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ یہ ملکین سے مراد کیا ہے. شیطان ہے، وہاں کے دو بڑے وڈیرے بدماش ہیں، یا اس سے یہ ہاروت و ماروت واقعی کوئی ملائکہ تھے، آسمان سے اترے ہوئے تھے. اب تک یہ فیصلہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے تفاسیر کی کتابوں میں جتنی روایات لکھی گئی ہیں اکثریت رسول اللہ کے ذمے لگا کر جھوٹ اور من گڑت لوگوں نے بنایا ہے. اگر یہ سچ ہوتا تو ایک بات ہوتی کہ بھئی ملکین سے فلان مراد ہے، بس کوئی دوسری تفسیر نہ ہوتی. اب بات رہی اس کی کہ وما انزل، یہ ما موصولہ ہے یا ما نافیہ ہے. اب امت کے لوگ جس چیز کے اندر ذرا مرچ مسالہ ہو تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اگر اس کو ہم ما موصولہ مراد لے لیں تو مرچ مسالہ ذرا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اور دیکھو جادو اور سحر کا علم جو ہے نا وہ اوپر سے نازل ہوا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ کیسے گندے علوم اور فراڈ اور دھوکے کو العیاذ باللہ اتارتے ہیں. تو دیکھ لیجئے وما انزل ما نافیہ ہے، موصولہ نہیں. ما کا معنی ہے نہیں نازل کیا گیا، کوئی ایسا علم آسمان سے نہیں اترا. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کس نے لکھا، تو سنتے جاؤ. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ جو تمہارا مفسر ہے اور تم اس کو تقریباً الہ سمجھتے ہو، اس لیے کہ اس قرطبی نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا کیا کہ قصے میں گرفتار کیا گیا تو اس کے چہرے پر کالے رنگ کو لگا کر اور اس کو گدھے پر سوار کر کے پورے گلے اور کوچوں میں اس کو پہرایا گیا. تمہارے اس مفسر نے لکھا ہے لیکن کسی نے اب تک اس کو غلط نہیں کہا کہ تم نے نبی کی بھی عزتی کی. امام قرطبی نے لکھا ہے جلد 2 صفحہ نمبر 35 کے اندر کی یہ ما نافیہ ہے. ابن کثیر جلد 1 380 نے لکھا ہے عن ابن عباس اے لم ینزل اللہ السحر، کہ ابن عباس نے رسول اللہ سے نقل کیا ہے کہ کوئی سحر نازل نہیں ہوا. بحر المحیط جلد 1 صفحہ 473 میں لکھا ہے کہ یہ ما نافیہ ہے. امام ماوردی النکت والعیون جلد 1 صفحہ 165 نے لکھا ہے یہ ما نافیہ ہے. امام رازی نے تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ نمبر 629 میں لکھا ہے کہ ما نافیہ ہے. امام علوسی روح المعانی جلد 1 466، امام ابن ابی حاتم جلد 1 302، بدیع الدین راشدی نے بدیع التفاسیر جلد 3 صفحہ 70 جلد 3 صفحہ 85 تک